السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی جانب سے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام میں استقبال ہے۔ 31 جنوری 2021 کی صبح ہم سے ایک ایسا شاعر رخصت ہو گیا جس نے 9 بیٹوں اور ایک بیٹی کی تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنے شعری ذوق کی تسکین کی۔ نہ اپنوں سے منہ موڑا، نہ ادبی خدمات سے۔ وہ شخصیت تھی طیب عثمانی محمود آبادی صاحب کی، جن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے معروف ادیب رضوان فاروقی صاحب نے۔ آج پھر آپ کے روبرو ہوں، لیکن ذکر ایک ایسی شخصیت کا ہے جو ہمارے درمیان نہیں ہے، جس نے 31 جنوری کو صبح 7:30 بجے دنیا سے آنکھیں موند لی، لیکن اس نے زندگی بہت بھری پوری گزاری۔ پوری زندگی مشقت، جد و جہد اور جفاکشی سے عبارت ہے۔ اس شخص کا نام نامی طیب محمود آبادی تھا۔ نام طیب عثمانی تھا، لیکن محمود آباد کا لائقہ اور شیر محمود آباد کے نام سے بھی ان کو جانا گیا۔ طیب صاحب نے نعت و منقبت کی شاعری کو لذت و فرحت کا ذریعہ سمجھا، نجات کا ذریعہ بنایا، تو یقین کیا جانا چاہیے کہ ان کی نجات کا ذریعہ یہی حمد و منقبت، نعت اور منقبت کی شاعری ہوگی۔ انہوں نے مجدد وقت مولانا عبدالشکور فاروقی کے مشن کو اپنا مشن سمجھا۔ رات دن سوتے جاگتے ان کا ایک ہی مشن تھا کہ مدح صحابہ کے حوالے سے جہاں گفتگو ہو، جہاں اسٹیج سجایا جائے، وہاں وہ دامے درمے قدمے سخنے اپنا یوگدان دیں، اپنی قربانی دیں۔ ان کے متعلق ان کے نہ رہنے پہ شہر ادب میں سوگواری کا ماحول ہے اور ہونا چاہیے۔ گزشتہ دنوں بزم شمس، جو لکھنؤ کی بہت متحرک تنظیم ہے، اس نے ایک تعزیتی پروگرام کیا۔ اتفاق سے بزم شمس میں اب جو لوگ ہیں وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں قیادت ہے۔ ابرار سالم جو بالکل جواں سال ہیں، عصا الحق جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہندو شعراء پہ، اور جو دونوں بھائی درس و تدریس وابستہ ہیں، ڈاکٹر میراج ساحل صاحب کے فرزند ہیں، اور انہوں نے کمیٹی کی تشکیل نو کر کے نئے کاموں کا آغاز کیا ہے۔ لیکن اپنے والد کے چھوڑے ہوئے وہ کام جو مستحسن ہیں اور جن کو جاری رہنا چاہیے، ان کو بھی جاری رکھنے میں وہ پیش رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی یہ پروگرام، جس میں محترم محمد احمد خان ادیب کی صدارت میں وہ پروگرام ہوا، جس میں رفعت شیدہ صدیقی، رحمت لکھنوی، سنجے مصرا شوق، خادم رضوان فاروقی اور اکابرین ادب موجود تھے۔ فرائض صدارت انجام دیتے ہوئے مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب نے شاعر کو عاشق رسول و صحابہ بتایا اور کہا کہ شاعر کا یہ نام امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی نے رکھا تھا، اسی لیے ان کی زندگی میں مجاہدانہ رنگ اور تیور نظر آتا ہے۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوا۔ نعت سرور عالم ابرار سالم نے پیش کی اور اپنے والد ڈاکٹر میراج ساحل سے مرحوم کا تعلق بتایا۔ رضوان فاروقی نے کلیات عثمانی کی اشاعت پر زور دیا۔ شاعر مدح صحابہ رفعت شیدہ صدیقی، سنجے مصرا شوق، حافظ ارشد، ماہر لکھنوی وغیرہ نے منظوم تاثرات پیش کیے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سنجے مصرا شوق اور سراج الدین سیف شریک جلسہ رہے۔ اس موقع پر سراج الدین سیف کے مطابق انہوں نے ایسا سادہ لوح اور بے تکلف شاعر نہیں دیکھا۔ ہارون رشید کی نظر میں وہ اپنے عقیدے اور مشن پر تاعمر ڈٹے رہے۔ رحمت لکھنوی نے بڑی کام کی بات کہی۔ ان کے مطابق ان کی زندگی مومنانہ بھی تھی اور مجاہدانہ بھی۔ شکیل غیابی نے 3 دہائیوں کا تعلق اور ان کی بے لوث خدمات کا حوالہ دیا۔ سلیم تابش جو جواں سال ہیں، ان کے مطابق مشاعروں میں طیب محمود آبادی نے انہیں متعارف کرایا اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ سعید ہاشمی جو نوجوان صحافی ہیں اور جن کا تعلق اسی محمود آباد سے ہے جہاں طیب صاحب لوٹ پوٹ کے جوان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ طیب صاحب کو نام و نمود کی تمنا نہ تھی۔ وہ گزشتہ 4 برس قبل عمرے کی سعادت سے بہرحبر ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو میں نے ان کی کیفیت دیکھی، وہ کیفیت ایک صاحب دل، ایک مومن کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔
حافظ شہدہ صدیقی کے مطابق مدح صحابہ کے حوالے سے مرحوم کی خدمات کو یاد رکھا جانا چاہیے۔ رضوان فاروقی آپ کے سامنے ہے، جس نے حیات طیب کے عنوان سے ایک مضمون لکھا۔ کوشش اور خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں لکھا جائے، لیکن بار بار میں نے ان سے اصرار کیا، نہ انہوں نے کبھی غزل کے اشعار دیے اور نہ ان کے بیٹے ابو ہریرہ عثمانی اس کام میں میری کوئی مدد کر سکے۔ لہذا ان کے نہ رہنے پہ جو کچھ مجھ سے بن پڑا، جو کچھ میں لکھ سکتا تھا وہ میں نے لکھا، آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 1989 سے اب تک جن شعراء کو جفاکش، منکسر المزاج اور ایماندار پایا، ان میں طیب عثمانی صاحب بہت نمایاں ہیں۔ طیب صاحب کو جب سے دیکھا، رواں دواں دیکھا، طباعتی کاموں میں وہ اس طرح منہمک رہتے کہ شاعر ہونے کا گماں تک نہ ہوتا۔ میں نے انہیں شہر اور اطراف کے شعراء کی طرح بزم شمس، بزم صفی، بزم احساس ادب وغیرہ میں بھی نہ پایا، جبکہ میری معلومات کی حد تک وہ ہفتے میں کئی مرتبہ لکھنؤ آتے تھے، ملاقات بھی ہوتی تھی، مگر کبھی انہوں نے راستہ روک کر کوئی شعر نہ سنایا۔ البتہ ماہنامہ لاریب میں ہونے والی نشستوں کے حوالے سے جب تب ان کا نام اخبارات کے صفحات پر ابھرتا رہا۔ لاریب ہی میں ان کا کلام بھی جب تب نظر سے گزرا، لیکن قصباتی نشستوں اور مشاعروں کے حوالے سے ان کا نام سامنے آتا رہا، بالخصوص نعت و منقبت کے مشاعروں اور نظامت کے حوالے سے، لیکن راتوں کو جاگ کر دن میں سونے والے شعراء میں وہ کبھی خود کو شامل نہ کر سکے، بلکہ صبح ہوتے ہی مصروف کار ہو جاتے۔ نہ رات کے مشاعرے میں ملی کامیابی کا نشہ، نہ شعراء میں بیٹھ کر لنترانیوں کا سلسلہ اور کسی طرح کی منصوبہ بندی۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو طیب عثمانی صاحب کو دوسرے شعراء سے مختلف اور منفرد بناتی ہیں۔ مقام ذکر ہے کہ شعری ذوق انہیں نماز روزے اور اذکار و عبادات سے دور نہ کر سکا، بلکہ ان آنکھوں نے انہیں پابند نماز پایا۔ کثیر الاولاد تھے، مگر کبھی کسی رئیس کی ڈیوڑی پہ دست طلب دراز نہ کیا، بلکہ ساری زندگی جد و جہد کی، محنت و مشقت اور ایمانداری سے روزی کمائی اور اپنے فرزندگان کو بھی اسی راہ پر لگا گئے۔ ایک بیٹا حافظ قرآن اور ایک عالم دین ہے، اور دونوں نقیب مشاعرہ بھی ہیں۔ دنیا کے لوگ قاسم عثمانی اور ابو ہریرہ عثمانی سے واقف ہیں۔ طیب صاحب نے اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اردو اور مذہب سے واقف کرایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقرب اصحاب کی عظمت و رفعت کے بیان میں انہوں نے لذت و فرحت محسوس کی اور اسی کو ذریعہ نجات جانا اور سمجھا۔ اقبال و حالی ان کے پسندیدہ شاعر تھے۔ اکابر شعراء کے مشہور مصروں پر ان کی تضامین سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ جانے کیوں انہوں نے بھی شعراء کی طرح اپنی تخلیقات کو لائق اشاعت نہ سمجھا۔ مشکل دور سے آسان دور تک طباعتی کاموں میں مشغول رہے، مگر اپنا شعری اثاثہ نہ کسی اشاعتی ادارے کو دیا، نہ ہی خود چھاپا۔ ماہنامہ لاریب جب مشکل دور سے گزر رہا تھا تو طیب صاحب نے برسوں تک ہر ماہ لاریب کے ٹائٹل کو مفت چھاپا اور دفتر لاریب وقت سے پہنچایا۔ مرحوم کے بیٹے ابو ہریرہ عثمانی اسی دفتر میں بیٹھ کر کمپوزنگ کرتے ہیں اور مدیر لاریب بیٹے جیسا سلوک کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ ابو ہریرہ عثمانی نے والد کے کلام کو کمپوز کر رکھا ہے۔ اس مسودے کو بغور پڑھ کے لائق اشاعت کلام کو شائع کرنا ہی والدین کو ان کے فرزندگان کا عملی اخراج ہوگا، جس کے لیے طیب صاحب کے ساتھ ان کے لائق فرزندگان کو بھی یاد رکھا جائے گا، ورنہ جس مشن کے وہ شاعر تھے اور جس مشن کے فروغ کے لیے وہ تن من دھن سے لگے رہے، اس مشن کے لوگوں کی تاریخ تو یہی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے محسنین کے کارناموں کو محفوظ کرنے میں کبھی کسی فراخ دلی یا دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ طیب صاحب سے ایک دو نہیں سینکڑوں ملاقاتیں ہیں۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ آپ اپنی مکمل شاعری نہ صحیح لیکن
تضمینی قطعات تو شائع کر ہی سکتے ہیں تضامین عثمانی کے نام سے، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتے، چائے کا دور چلتا، خوش گپیاں ہوتیں اور پھر وہ کاروبار حیات میں مصروف ہو جاتے۔ غیبت، بہتان تراشی اور ہوٹل بازی کی انہیں موقع ہی نہ تھا۔ 10 بچوں اور ایک بیوی کی ذمہ داری معمولی تو نہیں کہ ہر کوئی آسانی سے نبھا لے جائے، لیکن طیب محمود آبادی نامی مرد مومن نے اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے ساتھ شاعری بھی کی اور احباب سے رسم و راہ بھی رکھی۔ شاید یہی کمال بشریت بھی ہے کہ انسان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ اپنے ذوق کی تکمیل کرے۔ طیب صاحب کے نام کے ساتھ شاعر مدح صحابہ اور شعر محمود آباد کا لاحقہ لگا رہا، جبکہ وہ غزل کے بھی شاعر تھے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں ان کی غزل پر لکھوں۔ اپنی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے بارہا ابو ہریرہ عثمانی سے ان کے بہاریہ اشعار مانگے، مگر وہ مقرر اصرار کے بعد بھی میری خواہش پوری نہ کر سکے۔ یہی حال ان کے والد مکرم ڈاکٹر طیب عثمانی صاحب کا رہا۔ بہرحال میری دیرینہ خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے مولانا قمر ستاپوری صاحب کہ انہوں نے شاعر کے نہ رہنے پر نہ جانے کس راہ پہ تحقیق کے گھوڑے دوڑائے کہ اشعار غزل ان کے ہاتھ لگ گئے۔ آج یہی اشعار میری دیرینہ خواہش کے ساتھ مضمون کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ اللہ مولانا قمر ستاپوری کو سلامت رکھے۔ خوب یاد ہے کئی برس قبل طیب صاحب پر ہارون رشید صاحب نے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، جس سے شاعر کی شخصیت اور شاعری کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے، ورنہ شاعر کی قد و کاوش کو سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کاش دوسرے اصحاب قلم نے ان کی حیات میں کچھ لکھا ہوتا تو آج کسی کو بے بسی کا احساس نہ ہوتا۔ مدیر ماہنامہ لالب نے اسی جوہر فاؤنڈیشن ہال میں شاعر کے اعزاز میں شعری نشست کی تھی، اور آج اسی جگہ پر بزم شمس ان کا تعزیتی جلسہ کر رہی ہے۔ کاش اسی جوہر ہال امین آباد میں شاعر کی کلیات کی اجرا بھی عمل میں آئے۔ ایسا ہوا تو یہی عملی و مثبت خراج ہوگا۔ چند اشعار غزل بطور ضیافت پیش ہیں، جن سے شاعر کے انداز، فکر اور فن کو سمجھنے میں یقیناً مدد ملے گی۔ اشعار حاضر ہیں کہ پتھر وہ پھینکتا ہے طیب میری طرف، پتھر وہ پھینکتا ہے طیب میری طرف، جو خود بھی اتفاق سے شیشے کے گھر میں ہے۔ پتھر وہ پھینکتا ہے طیب میری طرف، جو خود بھی اتفاق سے شیشے کے گھر میں ہے۔ اور شاعر آگے یوں گویا ہوتا ہے کہ جسے سلطان ٹیپو نے لہو سے اپنے سینچا تھا، جسے سلطان ٹیپو نے لہو سے اپنے سینچا تھا، یہ وہ ہرگز نہیں ہندوستاں محسوس ہوتا ہے۔ جسے سلطان ٹیپو نے لہو سے اپنے سینچا تھا، یہ وہ ہرگز نہیں ہندوستاں محسوس ہوتا ہے۔ ہر جرم کی پہلے سے خبر رہتی ہے اس کو، ہر جرم کی پہلے سے خبر رہتی ہے اس کو، حاکم ہے میرے شہر کا انجان نہیں ہے۔ اور آگے شعر یوں ہے کہ منصف جہاں انصاف سے کتراتے ہوں طیب، کیا سچا شعر ہے کہ منصف جہاں انصاف سے کتراتے ہوں طیب، اس ملک میں جینا کوئی آسان نہیں ہے۔ شاعر کا سوال ہے، ایسا ماحول کیوں بناتے ہیں، ایسا ماحول کیوں بناتے ہیں جس پہ وہ خود بھی چل نہیں سکتے؟ آج بھارت کے وہ محافظ ہیں جو اکیلے نکل نہیں سکتے۔ چند شعر اور ہیں کہ ظالم کی طرفداری بھی کرتی ہے حکومت، ظالم کی طرفداری بھی کرتی ہے حکومت، مظلوم کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ غدار وطن اور دھرم کے دشمن ہیں اے طیب، وہ غدار وطن اور دھرم کے دشمن ہیں اے طیب، جو نفرت بانٹتے ہیں امن کی باتیں نہیں کرتے۔ اور ایک شعر یہ حالات کا تجزیہ کہ جیتیں گے جانتے تھے وہ دولت کے زور پر، جیتیں گے جانتے تھے وہ دولت کے زور پر، دولت کے ساتھ ساتھ وہ عزت گنوا گئے۔ یہ قطع بھی سماعت فرمائیں کہ وہ تو قہار ہے اس سے نہ بغاوت کرنا، وہ تو قہار ہے اس سے نہ بغاوت کرنا، ورنہ آبادیاں ویران بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو قہار ہے اس سے نہ بغاوت کرنا،
ورنہ آبادیاں ویران بھی کر سکتا ہے، اور زلزلے بھیج کے دنیا کو ہلانے والا سارے امریکہ کو جاپان بھی کر سکتا ہے۔ یہ تھے طیب صاحب۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب تک میں سلامت ہوں دنیا یہ سلامت ہے۔ ویسے مسلمان ان کا یہ شعر ہے کہ جب تک میں سلامت ہوں دنیا یہ سلامت ہے، ہم کو جو مٹاؤ گے تو حشر بپا ہوگا۔ ایمان و یقین کے اس جذبے کی کیوں کر نہ قدر کی جائے۔ آفات خداوندی سے محفوظ رہوں گا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ آفات خداوندی سے محفوظ رہوں گا، سرکار دو عالم کی دعا میرے لیے ہے۔ طیب عثمانی نے آخری ہچکی اپنے بیٹے ابوالقاسم کی گود میں لی۔ 31 جنوری کو نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اشراق کی تیاری کر رہے تھے کہ گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ بیٹے قاسم کی گود میں سر رکھا، 3 مرتبہ کلمہ طیب پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تھی خدا کے نیک بندے کی موت، جو قابل رشک ہے اور قابل فخر بھی۔ خدا حافظ، شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔